ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ اللہ کے ہاں نیکی اور تقوی اور اعلیٰ معیار کو تبھی تم پہنچ سکتے ہو جب تک تم اپنی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر دیتے، وہ مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، وقت کی شکل میں ہو۔ کوئی بھی آدمی جب تک اپنی قیمتی شے اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتا وہ نیکی کے اعلیٰ معیار کو اور اعلیٰ درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی جسے اللہ کے راستے میں قربان نہ کیا، اپنا تن من دھن اولاد مال جان علاقہ سب کچھ اللہ کے نام پہ جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اللہ کریم نے علاقہ چھوڑنے کو کہا تو علاقہ چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچے کو بے آب و گیا جنگل میں صحرا میں چھوڑنے کا حکم دیا تو وہاں پہ چھوڑ دیا، بیٹا جوان ہوا تو اسے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ذبح کر دیا۔ یہی اساس ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لوگ اگر تم صحیح معنوں میں نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی قیمتی شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کرو، جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا باغ تھا بیروہا نامی، بڑا قیمتی باغ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے قیمتی مالوں کا سوال کیا ہے، یہ میں اپنا باغ جو ہے سارے کا سارا اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے نیکی کا کہ انسان اپنی قیمتی شے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربان کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر بیت اللہ اسے بنایا جو کہ ہدایت کا، رشد کا اور رہنمائی کا اور برکت کا لوگوں کے لیے، جہان والوں کے لیے منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو تمام کائنات والوں کے لیے خیر و برکت کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا، اور بلکہ یہاں تک کہا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج حالات کس قدر بدل دیے گئے ہیں، لوگوں نے کس قدر جو ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی کہ آج بیت اللہ میں داخل ہونے والا شخص جو ہے وہ امن اور سکون سے داخل نہیں ہوتا، بلکہ اسے پانی تک جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ڈر ڈر کے جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اور دور رہ کر جو ہے وہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر پاتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہی ہے، لوگوں کی اللہ کے دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب لوگوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمتیں جو ہے اللہ کریم دوبارہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نچھاور فرما دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اتفاق اور اتحاد کرو، تنازع نہ کرو، انتشار نہ پھیلاؤ، آپس میں افتراق کا مظاہرہ نہ کرو، جماعتیں نہ بن جاؤ، گروہ نہ بن جاؤ، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ اگر مسلمان متفق ہو جائے تو کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کو شکست نہیں دے سکتی، ان کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اسی وقت مسلمانوں پہ زوال آتا ہے جب مسلمانوں میں میر جعفر اور میر باقر جو ہے وہ اس طرح کے جعفر وغیرہ قسم کے لوگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان جو ہے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اچھے نہیں ہوتے بلکہ منافق قسم کے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو اندر سے ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ کہا لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی کتاب ہے، اس پر تم متفق ہو سکتے ہو۔ اپنی اپنی 2 گز کی اینٹ کھڑی مسجد جو ہے وہ کھڑی نہ کرو، اپنی اپنی جماعت جو ہے وہ 2 فرد کو لے کر جو ہے وہ جماعتیں نہ بناؤ، بلکہ ایک جتھا مضبوط قسم کا مسلمانوں کا بن جاؤ، تو یقیناً تمہیں عزت ملے گی، تمہیں جو ہے وہ وقار ملے گا، تمہیں جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ لیکن افسوس کہ آج کتاب و سنت کو ترک کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کہیں جھگڑا پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ لیکن آج جو ہے وہ اپنے بڑوں کی طرف بات کو لوٹایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ نہیں لوٹایا جاتا۔
تو یہ ایک مرکز ہے ہمارے لیے کتاب و سنت، اس کے اوپر ہم متحد ہو سکتے ہیں، متفق ہو سکتے ہیں، آپس کی لڑائیاں جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو نہ اختیار کریں تو پھر دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ مسلمان جمع ہو کر آپس میں اتفاق اور اتحاد کا جو ہے وہ مظاہرہ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ لوگوں، منافقوں کو، نام نہاد مسلمانوں کو، منافقوں کو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا، ان کو اپنا قریبی رازدان نہ بناؤ۔ آج تباہی کا بنیادی سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے منافق قسم کے لوگوں کو اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا خیر خواہ سمجھ رکھا ہے، اور انہی پہ تقیہ کرتے ہیں اور انہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، ان لوگوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے اور کوشش رہی ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اور قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ اپنی زبانوں سے بھی ایسی باتیں ذکر کرتے رہتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، ان کے سینوں میں جو بغض چھپا ہوا ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ زبانوں سے بھی ذکر کرتے ہیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن مجید کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ یہ اپنی زبانوں سے باتیں ظاہر کر کے بتلاتے ہیں کہ مسلمانوں ہم تمہارے دوست نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں جو کینہ اور بغض چھپا ہوا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان پھر اللہ کا راستہ چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ والوں کو چھوڑ کر پھر انہی پہ بھروسہ کرتے ہیں اور انہی کو اپنا رب اور معبود سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے تو یقیناً نقصان اٹھانا پڑے گا، تمہیں خیر اور فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر کیا اور احد کے میدان کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، لوگوں تم یہود و نصارہ پہ کیوں اعتماد کرتے ہو؟ ٹیکنالوجی پہ اور قوت پہ اور فوج پہ اور ایسی چیزوں پہ کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے، تم 313 تھے اور مقابلے میں 1000 تھا، تم لڑنے کے لیے گھر سے نکلے بھی نہیں تھے، تمہارے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں تھا، سواریاں بھی موجود نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو تہہ کر دی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تم 313 اس وقت غالب آ سکتے ہو، تو کیا اب اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں اتر سکتی؟ تم 313 تھے، اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے آسمان سے مدد کے لیے نازل کر دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر تم مزید صبر کرو اور برداشت کرو، اللہ کریم 5000 فرشتے جو ہے وہ اتار دے گا۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ اللہ تعالیٰ نے مدد تمہیں دی تھی بشارت کے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی جناب سے خود ہی مدد کرتا تو تم کو کامیاب دے دیتا۔ یہ تو فرشتے اس نے نازل کیے تمہیں دکھلانے کے لیے کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو لہٰذا جب بدر کے میدان میں تمہاری مدد اتر سکتی ہے، تمہارے لیے کمک آ سکتی ہے، تو آج تمہاری مدد کیوں نہیں آ سکتی؟ آج فرشتے آسمان سے تمہارے لیے کیوں نہیں اتر سکتے؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی طرح کا ایمان اور اسی طرح کا دین جو ہے وہ پیدا کرو اپنے اندر، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اور مدد جو ہے وہ کیسے نازل ہوتی۔ پھر احد کا منظر نے ذکر کیا کہ احد میں مسلمانوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو شکست کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ گیا۔ ظاہری طور پر شکست ہی ہوئی کہ 100 کے قریب یا 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، آپ کے سر مبارک میں چوٹیں آئیں۔ کیوں؟ اس میں کئی حکمتیں بھی تھیں اور اس میں بنیادی وجہ بھی تھی۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو درے پہ کھڑا کیا تھا، کہا یہ درہ نہیں چھوڑنا، لیکن ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے درہ چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے صورتحال ایسے بن سکتی ہے، اور جہاں پہ نافرمانی ہو، نبی کو مانتا ہی کوئی نہ ہو، نام لینے والے بہت ہیں لیکن نبی کو صحیح معنوں میں ماننے والے کہاں ہیں؟ واللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں؟ مسجدیں خالی رہتی ہیں، ترجمے کی کلاسیں خالی رہتی ہیں، دین پڑھنے پڑھانے والے علاقے جو ہے وہ خالی رہتے ہیں، بازاروں میں چلے جاؤ اور دوسری ایسی چیزیں جہاں پہ لوگوں کا رش رہتا ہے وہاں پہ چلے جاؤ، دیکھو کیسے لوگوں کا جمگٹا ہے،
لیکن دین کی طرف آنے والے کوئی نہیں۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا ایسا نہیں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو، جو جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس کو مانو اور اس کو اپنے عمل میں لاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کیسے نازل ہوتی۔ اور احد کے میدان میں آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں آزمایا بھی ہے تاکہ پکے مسلمانوں کا اور منافقوں کا پتہ چل جائے کہ کون پکا ایمان والا ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے، کس کا ایمان صحیح ہے اور کس کا ایمان جو ہے وہ درست نہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آزمائش کے بغیر اس دنیا سے کامیاب ہو کر کوئی بندہ نہیں نکلتا، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کو آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں میں پھر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی ذکر کیا کہ جنگ احد میں شیطان نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ مسلمان اپنا دل چھوڑ بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور دنیا میں آنے کے بعد چلے گئے، فوت ہو گئے، سب چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چلے جانا ہے۔ افئن مات او قتل، اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ لہٰذا تم ایسا نہ کرو، اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹو۔ اگر اللہ کے رسول چلے بھی جائیں، فوت بھی ہو جائیں، شہید بھی کر دیے جائیں، تب بھی اپنے دین پر قائم رہو، بلکہ اسی دین پر جس دین پر اللہ کے رسول نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا، تم بھی اپنی جانیں نچھاور کرو۔ یہ آیت اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی تھی جب حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے کہا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر کو بٹھایا، لیکن وہ نہیں بیٹھے۔ پھر انہوں نے یہ آیتیں تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آیتیں میں نے ابو بکر صدیق کی زبان سے سنی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے، میں دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ مجھے ایسے لگا شاید یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہیں کہ واقعی آپ نے فوت ہونا تھا، آپ نے دنیا سے چلے جانا تھا۔ جی ہاں، آپ فوت ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کو آپ کا نائب بنایا، خلفاء خلیفے بنایا۔ ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اور دوسرے صحابہ کرام آئے، صحابہ کے بعد تابعین، تابع کے بعد ائمہ کرام، اور اس کے بعد عام مسلمان آ گئے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، ہمیں بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن آپ موجود نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اسی لیے بعد میں آنے والوں کو صحابی کہا گیا، اور صحابہ کے بعد تابعین کہا گیا، اور تابعین کے بعد تبع تابعین کہا گیا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں اور فوت ہو چکے ہیں، اور ہر بندے نے فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ جانا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ہدایت ہے۔ آخری بات ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنایا، آپ کی زبان بڑی نرم تھی، آپ کے ہاتھ بڑے نرم تھے، آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے جو دشمن تھے وہ اپنے بن گئے، جو بیگانے تھے وہ بھی اپنے بن گئے، جو پرائے تھے وہ بھی اپنے بن گئے، اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والے بن گئے، اور آپ کے اوپر جانے نچھاور کرنے والے بن گئے۔ فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ کبھی بھی لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ امت کو بھی درس دیا، لوگوں اپنے معاملات کو نرمی سے حل کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں نرمی آ جاتی ہے وہ معاملہ بڑا بہترین ہو جاتا ہے، جہاں پہ شدت آ جاتی ہے اور سختی آ جاتی ہے وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی رشتہ داری میں، لین دین میں، معاملات کرتے میں اگر کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو اس کو نرمی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت جو ہے وہ فرما دے گا۔ فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جسے نرمی سے محروم کر دیا گیا گویا کہ اس کو خیر سے جو ہے وہ محروم کر دیا۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر کچھ نرم رویہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔